السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیوں کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ لوگوں کو ہوم ٹاسک دیا گیا ہے اس کو بھی پابندی سے کر رہے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم جو چیپٹر ہے ہمارا اللہ کے گھر کی سیر، اس کو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایکسپلین کروں گی اور اس کی بلند خوانی کروں گی۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنی انڈیکس کو اوپن کریں گے جس میں اللہ کے گھر کی سیر لکھا ہے اور صفحہ نمبر 56 ہے۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے اللہ کے گھر کی سیر۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی سیر سے آپ کے مائنڈ میں کیا چیز آ رہی ہے، یقیناً آپ کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہوگا خانہ کعبہ، مدینہ منورہ۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ کے گھر کی سیر کے ٹاپک سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اندر حج کے بارے میں بتائیں گے اور عمرے کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آج ہم آپ کو اللہ کے گھر کی سیر کے بارے میں بتائیں گے، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سب لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کہاں ہے۔ ظاہر سی بات ہے مکہ اور مدینہ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہے، اور سعودی عرب میں تمام مسلمان حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے جاتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کہاں ہیں؟ یہ دونوں شہر ہیں سعودی عرب میں۔ آئیے آج سعودی عرب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فواد اپنے ابو جان اور امی جان کے ساتھ ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ آج اس کے دادا جان اور دادی جان حج کر کے سعودی عرب سے آ رہے تھے۔ ایئرپورٹ پر بہت ہجوم تھا، بہت سے لوگ اپنے رشتہ داروں کو لینے ایئرپورٹ آئے ہوئے تھے۔ فواد کے دادا جان اور دادی جان جیسے ہی لاؤنج میں آئے سب ان سے گلے ملے، انہیں پھولوں کے ہار پہنائے اور حج کی مبارکباد دی۔ فواد نے سعودی عرب کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں اللہ کا گھر ہے اور اب وہ اس گھر کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ گھر واپس آ کر کھانے سے فارغ ہوئے تو فوراً فواد نے دادا جان سے کہا کہ اب آپ مجھے اللہ کے گھر کے بارے میں بتائیے۔ دادا جان نے فواد کو پاس بٹھا کر بتایا کہ مکہ مکرمہ سعودی عرب کا ایک مشہور شہر ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے۔ حج کے موقع پر ساری دنیا سے مسلمان یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ دادا جان، سعودی عرب میں اللہ کے گھر کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ فواد نے پوچھا۔ فواد بیٹا، مکہ کے علاوہ مدینہ بھی سعودی عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ دادا جان فواد کو سعودی عرب کے بارے میں بتا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے کیمرے سے کھینچی ہوئی تصویر بھی دکھا رہے تھے۔ فواد بہت شوق سے دادا جان کی باتیں سن رہا تھا۔ دادا جان نے بتایا کہ سعودی عرب کا زیادہ تر حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ اونٹ یہاں کا مشہور جانور ہے جسے بڑے شوق سے پالا جاتا ہے۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز بھی کہتے ہیں۔ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے۔ ریاض کے معنی ہیں باغات۔ یہ شہر کھجور کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ سعودی عرب میں حج اور عمرے کے لیے آنے والے کھجوروں کا تحفہ ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ دادا جان، وہاں پر اور قابل ذکر کیا کیا چیزیں ہیں؟ فواد نے پوچھا۔ بیٹا، کھانوں میں سعودی عرب میں کزبہ، رز بخاری اور مشروبیات بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ ہم نے بھی یہ کھانے بہت مزے لے کر کھائے۔ دادا جان نے بتایا کہ اس کے علاوہ سعودی عرب میں تیل کے وسیع ذخائر ہیں جن کی وجہ سے سعودی عرب کو باقی دنیا میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ بہت بہت شکریہ دادا جان، اللہ کے گھر اور سعودی عرب کے بارے میں اتنی اچھی معلومات دینے کا، فواد نے خوش ہو کر کہا۔ اسٹوڈنٹ، جو ہمارا پہلا صفحہ تھا جس میں
فواد کے دادا جان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پہ لینے گیا تھا فواد ان کو، اور کیوں لینے گیا تھا؟ وہ اس لیے لینے گیا تھا کہ ان کے دادا جان اور دادی جان حج کر کے سعودی عرب سے واپس آ رہے تھے، اور حج کرنے کے بعد جب وہ گھر پہ پہنچے تو فواد نے اپنے دادا جان سے بہت بے چینی سے پوچھا کہ دادا جان آپ مجھے حج کے بارے میں بتائیں کہ حج کے اندر کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ان کے دادا جان نے اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا کہ مکہ کے علاوہ مدینہ بھی سعودی عرب کا شہر ہے، اور جہاں پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ اور دادا جان اس کو سعودی عرب کے بارے میں بتاتے جا رہے تھے، اور اس کو جو تصویریں کھینچی گئی تھیں وہ بھی دکھاتے جا رہے تھے۔ اس کے اندر جو تصویریں انہوں نے کھینچی تھی وہ بہت زیادہ معلومات پر مشتمل تھیں، جس کے بارے میں ذکر کرتی ہوں۔ دادا جان نے جو ہے بتایا کہ سعودی عرب کا زیادہ تر حصہ کس پر مشتمل ہے؟ صحرا پر مشتمل ہے، صحرا پر مشتمل ہے، کیونکہ سعودی عرب زیادہ تر صحرا یعنی کہ ریگستان پر مشتمل ہے، جہاں پہ جو ہے اونٹ کو جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، جہاں پر ہم سفر کرنے کے لیے اونٹ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اونٹ کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اور اونٹ کو جہاز کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اونٹ جو ہے صحرا میں بہت تیز تیز دوڑتا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سعودی عرب کا دارالحکومت کیا ہے؟ سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے۔ ریاض جو ہے وہ کس پیداوار کے لیے مشہور ہے؟ وہاں پہ کھجور کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سعودی عرب میں دنیا کی سب سے اچھی کھجور پیدا ہوتی ہے، اور جس کو تمام لوگ جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ کھجوروں کا تحفہ لے کر آتے ہیں۔ اور سعودی عرب میں جو مشہور کھانے کھائے جاتے ہیں ان میں کزبہ ہے، رز بخاری ہے، اور مشویات بہت شوق سے وہاں کے لوگ کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے بارے میں ایک جو قابل ذکر بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں، اور اس تیل کے وسیع ذخائر کی ہی وجہ سے سعودی عرب جو ہے وہ تیل کو تمام ممالک میں جو ہے وہ فروخت کرتا ہے، اور اس سے اپنی معیشت جو ان کی جو معیشت ہے اس کو وہ بہتر بناتا ہے۔ سو اسٹوڈنٹ، آپ کو آج کا چیپٹر بہت اچھا لگا ہوگا اور اس کے بارے میں معلوم ہو چکا ہوگا۔ اچھا، اب جو ہمارا صفحہ نمبر ہے 60، وہاں پہ الفاظ کے ذخیرے کی ہیڈنگ ہے، اور یہ الفاظ معنی ہیں، جس میں ہے بے چین یعنی بے قرار ہونا، وسیع، کشادہ، نمایاں، مشہور، ہجوم، بھیڑ، یعنی کہ بے چین کے معنی ہیں بے قرار یعنی کہ کسی بھی چیز کے لیے بہت زیادہ بےتاب ہونا، بے چین ہونا، وسیع، کشادہ یعنی کہ کسی بھی چیز کو ہم بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ جو ہم کرتے ہیں اس کو کشادہ کہتے ہیں۔ نمایاں، مشہور یعنی کہ کوئی ایک چیز جو بہت زیادہ مشہور ہو، جس کو بہت لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہوں۔ ہجوم، بھیڑ، جہاں پہ بہت سارے لوگوں کا رش لگا ہوا ہو اس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اسٹوڈنٹ اس میں نے آپ لوگوں کو اللہ کے گھر کی سیر کے بارے میں بتایا ہے، تو آپ لوگوں کو میں اس کے اندر بھی ایک ہوم ٹاسک دے رہی ہوں، جس میں آپ لوگوں کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ بھی اللہ کے گھر کی سیر کے ریلیٹ جو بھی معلومات ہے، آپ کے دادا دادی، نانا نانی جو بھی حج عمرے پہ گئے ہیں ان سے اس کے بارے میں پوچھیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ سعودی عرب کیوں مشہور ہے، اور وہاں پہ ہم اللہ کے گھر کی سیر کے لیے جاتے ہیں، یعنی ہم حج اور عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں، تو ہم اس کے اندر کیا کیا جو ہمارے اسلام کے ارکان ہیں ہم ان کو ادا کرتے ہیں، اور ہم کس طرح وہاں پہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے گھر جانے کی تمام مسلمانوں کو خواہش ہوتی ہے، اور
ہم اس کے بارے میں جتنا بھی سنتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت کم ہوتا ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے بارے میں سنتے رہیں۔ سو آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس چیپٹر میں اللہ کے گھر کی سیر کے بارے میں جو بتایا گیا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کے گھر کی سیر کے علاوہ سعودی عرب کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے۔ اچھا، سو اسٹوڈنٹ، یہ جو ہمارے الفاظ معنی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ الفاظ معنی ہی ہمارے الفاظ جملے ہوتے ہیں۔ تو ہم بے چین یعنی کہ بے قرار، اس کا ہم کیا جملہ بنا سکتے ہیں؟ اس کا ہم جملہ بنا سکتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کی سیر کرنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ وسیع یعنی کہ کشادہ یعنی کہ بہت زیادہ بڑا ہونا یا جگہ کا ہونا۔ خانہ کعبہ ایک بہت وسیع جگہ ہے۔ نمایاں یعنی کہ مشہور، نمایاں مشہور یعنی کہ آپ اس کے لیے کسی بھی مشہور شخصیت کے اوپر جملہ بنا سکتے ہیں، کسی مشہور جگہ کے اوپر جملہ بنا سکتے ہیں۔ سو میں یہاں پہ بناؤں گی کہ قائد اعظم ایک مشہور شخصیت ہیں۔ ہجوم، بھیڑ، حج کے موقع پہ سعودی عرب میں بہت زیادہ ہجوم موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی مزید ایکسرسائز جو ہے اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ اس کے اندر ہمارے سوال جواب ہیں، خالی جگہ ہوتی ہے، تفہیم ہوتی ہے، الفاظ جملے ہوتے ہیں، املے کے الفاظ ہوتے ہیں اور گرامر ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بہت جلد اس کا جتنا بھی ورک ہے وہ ہم اس کا جو لنک ہے وہ ہم آپ کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ آپ اس ورک کو بہت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اس چیپٹر کو آپ لوگوں نے گھر پہ ریڈ بھی کرنا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو مزید اچھی باتیں جو سعودی عرب اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے متعلق ہے اس کو میں بیان کر سکوں۔ تو اسٹوڈنٹ، آج کا جو چیپٹر ہے اور ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہم اس کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہوم ٹاسک دیا گیا ہے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں گے اور اپنی پڑھائی کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ اور بہت جلد ہم جو ہے اس کا لنک آپ کو شیئر کر دیں گے، اس کا کام بہت جلد آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ سو اللہ حافظ۔